اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں اور تمام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ، آج کا دن جامعہ بن نوریہ، اس کی انتظامیہ، ان کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور جو جامعہ سے محبت رکھنے والے حضرات ہیں، جو جامعہ کے ساتھ دلی اور قلبی تعلق رکھنے والے حضرات ہیں، ان سب کے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ جو حضرات جامعہ پر اپنا پیسہ لگاتے ہیں، جامعہ کے طلبہ پر اپنا خرچہ کرتے ہیں، آج وہ اپنی محنت کو دیکھ لیں کہ اس وقت تقریباً 250-300 کے قریب علماء کرام جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح ہر سال اللہ تبارک و تعالی اس ادارے سے اتنی ہی تعداد یا اس سے کم و بیش تعداد عوام الناس کو مہیا کرتی ہے۔ ان علماء کو جہاں علم سکھایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ وہاں تربیت بھی کی جاتی ہے، اور اصل انسان کی تربیت ہے، وہ تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر، کونے کونے میں جامعہ بن نوریہ کے علماء کرام اپنے متعلقین اور اپنے شاگردوں کے تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں، اور اسی طرح کی وہ تربیت اپنے ساتھیوں کو دے رہے ہیں جو تربیت انہوں نے یہاں سے حاصل کی۔ ان تمام ساتھیوں کے لیے اور ان ساتھیوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں نور پیدا فرمائے، اس علم کی نور کی روشنی سے اللہ ان کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب تک لوگوں کے اصلاح کی نیت نہ ہو تو کسی آدمی کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے علی، ایک آدمی بھی آپ کے باتوں پر یقین کر کے ہدایت یافتہ ہو گیا تو آپ کے لیے جنت میں داخل ہونے کا یہ باعث ہے۔ میں اپنے تمام ان ساتھیوں کو جو آج اس مجلس میں تمام آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں، ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ کرام کے نقش قدم کو نہ چھوڑیں، آپ اپنے اساتذہ کرام کے عقیدے کو نہ چھوڑیں۔ آپ جہاں پر بھی ہوں گے وہاں اگر کسی مشکل اور مصیبت میں آپ آئیں اور کسی پریشانی میں آئیں تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا، اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا، اور اس طرح آپ کے لیے راستے کھلیں گے کہ ان راستوں میں پھر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر موقع پر آپ کو کتاب سمجھ میں نہ آئے، آپ کو کسی آدمی کی اصلاح کے لیے کوئی پریشانی پیش آئے، اپنے اعمال کے لیے پریشانی پیش آئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ مجھے راہ راست پر لانے والا عبداللہ نامی ایک آدمی تھا، اب اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی
پریشانی لاحق ہوتی ہے، دنیاوی معاملات میں یا دینی معاملات میں۔ میں ایک جانور ذبح کرتا ہوں اور اس کا ثواب جو ہے نا اپنے اس مسلح کو دیتا ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے میرے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہیں حقیقی۔ جب آپ دعا کریں گے اپنے مسلح حضرات کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، تو ان اساتذہ کی دعا کی برکت سے آپ کے مسائل بھی اللہ حل کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ اس کے بعد پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو۔ تیسری مرتبہ بھی سوال کیا تو جواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کریں۔ آپ کے سامنے ایسے ایسے مواقع پیش آئیں گے کہ شیطان سامنے والے کو آپ کی بے اکرامی پر، آپ کی بے توقیری پر ابھارے گا، لیکن آپ اس سے غصے میں نہ آئیں، آپ اس کو برداشت کریں۔ آپ کے دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی مدد کے ساتھ اس سے مقابلہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ آپ کو خود بھی وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے اعمال میں قوت پیدا کریں۔ اعمال کی قوت اخلاص کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اعمال میں قوت تلاوت قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ اعمال میں قوت اپنے اساتذہ کے نصائح کو یاد کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور ان پر عمل کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اب نئی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں، اب تک تو اساتذہ کرام نے آپ کی خدمت کی، انتظامیہ نے آپ کی خدمت کی، آپ کو یہاں تک پہنچایا، اب آپ انہی کے نقش قدم پر چل کر آگے لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اس میں جو مسائل ہیں اپنے اساتذہ سے مشورے میں رہیں، اساتذہ سے تعلق اور رابطے میں رہیں، انشاءاللہ اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ ایک ساتھی میرے پاس آئے، مجھے کہنے لگے کہ میں جس علاقے میں ہوں، جس جگہ ہوں، سارے جاہل قسم کے لوگ ہیں، میں ان کو مسجد کی طرف بلاتا ہوں، مجھے گالیاں دیتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے چھوڑ کر میں چلا جاؤں۔ میں نے اس کو کہا نہیں، آپ اس طرح نہ کریں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ ایک نماز کے بعد درس قرآن کا سلسلہ اسپیکر میں بلند آواز سے دیں۔ آپ کے سامنے کوئی آدمی نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنا درس کا سلسلہ شروع کریں، قرآن پاک کو بیان کرنا شروع کریں، تو انشاءاللہ اس قرآن پاک کی برکت سے آج ایک ہے، کل دو ہیں، پرسوں تین ہیں، پورا محلہ آپ کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ ساتھی کچھ سالوں کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے پورا علاقہ میرا جو ہے نا میرے موافق بن گیا ہے۔ ہم لوگوں نے اصل میں قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مالٹا جیل میں دو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ میں آئی کہ باہر جا کر اختلافی مسائل کو بیان نہیں کرنا، اتحادی مسائل کو بیان کرنا ہے۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنا ہے، اس میں قرآن پڑھانا بھی ہے، اس میں قرآن کا درس دینا بھی ہے، ہر جگہ ہر اعتبار سے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ مدارس کے اندر ہیں، آپ حفظ کرائیں، آپ طلباء کو پڑھائیں،
یہ بھی تعلیم قرآن ہے۔ اور اسی طرح جب باہر عوام الناس میں جائیں، درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں، واعظ و نصیحت کا سلسلہ قرآن اور حدیث سے شروع کریں۔ حدیث اور قرآن جب آپ بیان کریں گے، کوئی اختلافی مسئلہ عوام الناس کے سامنے بیان نہیں کریں گے، تو یقیناً اہل محلہ عوام الناس آپ کی حمایت میں ہوں گے اور آپ کے ساتھ تعلق اصلاحی قائم کریں گے۔ پھر آپ ان کو رہبری کریں، رہنمائی کریں، جتنا آپ کے پاس علم ہے اس کے اعتبار سے، ورنہ اگر آپ سے وہ کچھ اور مطالبہ کر رہا ہے، کسی اچھے مسئلے کی طرف جانے کے لیے وہ چاہتا ہے، آپ اس کی رہبری کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور میرے تمام ساتھیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ادب اپنی زندگی میں لازم اختیار کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو، تو تڑاکے سے بات نہ کریں، ادب سے، احترام سے اس کو مقام دیں۔ بچہ ہے اس کو بھی مقام دیں، بڑا ہے اس کو بھی مقام دیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کو اپنے مقام اور عزت سے ان کو پیش آئیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی قدر میں اضافہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔